بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم قال أنتم شر مكانا والله أعلم بما تصفون قالوا يا أيها العزيز إن له أبا شيئا كبيرا فقل أحدنا مكانا إنا نراك من المحسنين قال معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده إنا إذا لظالمون فلما استيئسوا منه خلصوا نجيا قال كبيرهم ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا من الله ومن قبل ما فرطتم في يوسف فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله بي وهو خير الحاكمين ارجعوا إلى أبيكم فقولوا يا أبانا إن ابنك سرق وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين صدق الله العظيم. حضرات محترم، اللہ پاک فرما رہے ہیں قالوا ان یسرق فقد سرق اخ له من قبل. یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے کہا کہ اگر بنیامین نے چوری کی ہے تو بنیامین سے پہلے بنیامین کے بھائی یوسف نے بھی چوری کی تھی. یہ بھائی چوری کا بوجھ اپنے چھوٹے بھائیوں پہ ڈال کے اپنے آپ کو بری قرار دے رہے ہیں چوری سے. یوسف علیہ السلام نے نہ کبھی چوری کی تھی نہ کبھی چوری میں ملوث ہوئے تھے. بات یہ ہے کہ جب یوسف علیہ السلام کی والدہ فوت ہو گئی بچپن میں ہی، یوسف علیہ السلام اپنی پھوپھی کی کفالت میں چلے گئے. پھوپھی کو یوسف علیہ السلام سے محبت ہو گئی. خوبصورت بڑے تھے، کبھی تھے. یعقوب علیہ السلام نے جب بیٹے کی واپسی کا مطالبہ کیا تو پھوپھی نے انکار کر دیا، میں نے نہیں یوسف کو ابو بکر بھیجنا. یعقوب علیہ السلام نے جب مزید اصرار کیا میرے بیٹے کو میرے پاس بھیجو، تو پھوپھی نے کیا کیا کہ ایک پٹکا لے کے یوسف علیہ السلام کے کرتے کے نیچے سے یوسف علیہ السلام کے وجود کے ساتھ باندھ دیا. یہ پٹکا جو تھا یہ اسحاق علیہ السلام کا پٹکا تھا، نبی کا پٹکا، وہ بڑا قیمتی تھا. تو پھوپھی نے خود ہی پٹکے کی خوبصورتی کا اعلان کیا، خود ہی ادھر ادھر تلاش کر کے خود ہی یوسف علیہ السلام کے وجود سے پٹکا برآمد کر دیا. اس دور کے اندر چور کو اپنے مالک کی 1 سال تک غلامی کرنی پڑتی تھی. اس طریقے سے پھوپھی نے یوسف علیہ السلام کو اپنے پاس رکھ لیا. لیکن بھائیو بات یہ ہے کہ نہ چوری یوسف علیہ السلام نے کی، نہ چوری بنیامین نے کی. نہ یوسف علیہ السلام کو غلام بنایا گیا نہ بنیامین کو غلام بنایا گیا. یہ تو محبت کے ساتھ اپنے پاس رکھنے کے بہانے تھے، محبت کے ساتھ اپنے پاس رکھنے کے بہانے بنا کے رکھ لیا. یوسف علیہ السلام پھوپھی نے رکھ لیا اور بنیامین کو یوسف علیہ السلام اپنے پاس رکھ لیا. اللہ فرما رہے ہیں تو اثر رہا یوسف فی نفسی. بھائیوں نے جب کہا نا یوسف نے بھی، اس کے بھائی یوسف نے بھی اس سے پہلے چوری کی تھی، تو اس بات کو یوسف علیہ السلام نے اپنے نفس میں چھپا لیا. ملم یبدیھا لہم، بھائیوں کے سامنے ظاہر نہیں کیا. اصل حقیقت اصل معاملہ کیا ہے چوری والا. اور فرمایا قال انتم شر مکانا، فرمایا تم ہی درجے میں برے ہو. بھائیوں کیا کہا کہ درجے میں تم ہی برے ہو کہ بے گناہوں کو چور بنا رہے ہو اور اپنی کرتوتوں پہ پردہ ڈال رہے ہو. اصل میں یہ یوسف علیہ السلام کے بھائی ہی چور تھے جنہوں نے والد کو دھوکہ دے کے والد سے یوسف علیہ السلام کو چرا کے چند درہموں کے بدلے قافلے والوں کو فروخت کیا. یہ اصل چور تھے کہ کہہ رہے کس کو بنیامین کو اور یوسف علیہ السلام چور کہہ رہے. بلکہ یوسف علیہ السلام کے بھائی چوروں سے بھی زیادہ مجرم تھے. ہاں جی، چور تو مال غائب کرتا ہے، انہوں نے ایک نبی کے بیٹے کو نبی سے جدا کر کے نبی کو پریشان کیا.
یہ چوروں سے بڑے بزرگ تھے یہ بڑے طاقتور یوسف علیہ السلام بھائی جوان مرد تھے طاقت والے تھے. تو یوسف علیہ السلام نے جب بنیامین پہ قبضہ کیا تو ان کو غصہ چڑھ گیا. حکومت علماء بیان کرواتے ہیں کہ جب آل یعقوب کو غصہ چڑھتا تھا نا تو ان کے غصے کو کوئی برداشت نہیں کر سکتا تھا, اتنا غصہ ان کو چڑھتا تھا. لیکن آل یعقوب میں سے ہی اگر کوئی ان کو ہاتھ لگا دیتا غصہ اسی کو ختم ہو جاتا تھا. تو بھائی اکٹھے ہو کے یوسف علیہ السلام کے پاس آئے اور کہا جی بنیامین کو چھوڑا جائے. تو یوسف علیہ السلام نے کہا میں نے اس کو نہیں چھوڑنا بنیامین کو. تو ایک بھائی نے کہا اگر مجھے غصہ چڑھ گیا نا تو غصے میں چیخ ماروں گا, اس چیخ کی وجہ سے پوری مصر کی عورتوں کے حمل ضائع ہو جائیں گے. یوسف علیہ السلام سے مار دو غصہ چڑھا. کہتے ہیں کہ اس کے وجود کے جو بال تھے نا وہ کھڑے ہو کے کپڑوں سے باہر آ گئے غصے کی وجہ سے, اور یہ چیخ مارنے لگا. یوسف علیہ السلام ایک بچہ تھا, یوسف علیہ السلام میں اس کو ہاتھ لگا, اس نے ہاتھ لگایا غصہ ختم ہو گیا ایک بھائی کا. پھر غصہ چڑھا یوسف علیہ السلام نے ٹھوکر ماری. کہتے نبی تھے, نبی میں بڑی طاقت ہوتی ہے. تو گرے باندھ کر نیچے گرا دیا. کنانی تم کیا سمجھو تم سے زیادہ طاقتور اور کوئی ہے ہی نہیں یہاں. اب یہ ٹھنڈے پڑ گئے. یوسف علیہ السلام کہ یہاں سختی سے کام نہیں چلے گا, نرمی سے کام چلے گا. کہہ رہے ہیں واللہ اعلم بما تصفون کہ اللہ بہت زیادہ جانتا ہے جو تم بیان کرتے ہو. تو کہا قالوا یا ایھا العزیز, اے عزیز. یوسف علیہ السلام نے مصر کے جس عزیز مصر کے گھر میں پرورش پائی تھی نا, اس کی وفات کے بعد یوسف علیہ السلام اسی عہدے میں فائز ہوئے تھے, اور وقت کے بادشاہ نے یوسف علیہ السلام کو زیادہ اختیار دے کے خود مختار بنا دیا. اور بھائی کہہ رہے ہیں یا ایھا العزیز, اے عزیز, ان لہ ابا شیخا کبیرا, بنیامین کا جو بھائی باپ ہے نا وہ بڑا بوڑھا ہے. وہ کیا ہے؟ بڑا بوڑھا ہے. تو نہیں جانتا عزیز یوسف علیہ السلام کی جدائی میں بنیامین کے باپ کا کیا حال ہے. وہ تو دن رات ہر وقت ہے, لیل و نہار صبح و شام, سوائے یوسف کے اس کو کچھ یاد ہی نہیں ہے. تو کہا اگر تو فخذ احدنا مکانا, کہ اگر تو ایسے ہی اس کو نہیں چھوڑتا تو بنیامین کو نہیں چھوڑتا تو بنیامین کی جگہ ہم میں سے کسی کو روک لے تو بنیامین کو چھوڑ دے. اگر تو نے بنیامین کو نہ چھوڑا تو ہمارا باپ بہت پریشان ہوگا. انا نراک من المحسنین, ہم تجھ کو نیکی کرنے والوں میں سے یاد کرتے ہیں. پہلے بھی تو نے نیکی کی, ہمیں مہمان بنایا, کھانا کھلایا اچھا, اور غلہ بھی دے دیا, پیسے بھی دے دیے. ایک نیکی اور کر کہ ہماری بنیامین کی جگہ ہم میں سے کسی کو روک لے اور بنیامین کو کیا کر دے, چھوڑ دے. یوسف علیہ السلام نے تمہیں قال معاذ اللہ, اللہ کی پناہ, ان نأخذ الا من وجدنا متاعنا عنده, کہ ہم تو اسی کو پکڑیں گے جس کے پاس سے ہمارا مال برآمد ہوا ہے, اس کے علاوہ ہم کسی کو نہیں پکڑ سکتے. ابراہیم علیہ السلام ملت میں جو کرے وہی کرے, کوئی ایک دوسرے وزن بوجھ نہیں اٹھا سکتا تھا. تو یوسف علیہ السلام نے فرمایا اگر ہم نے قصوروار کو چھوڑ کے بے قصور کو پکڑ لیا تو کیا ہوگا, انا اذا لظالمون, ہم تو ظالم بن جائیں گے. لہٰذا ہم کسی بے گناہ غلام نہیں بنا سکتے. اللہ قرآن میں بتلا رہا ہے فلما استيئسوا منه خلصوا النبي. جب یوسف علیہ السلام کے بھائی یوسف علیہ السلام سے نا امید ہو گئے, پتہ چل گیا اب یہ بنیامین کو نہیں چھوڑے گا, تو خلصوا, علیحدہ ہو گئے, تنہائی میں چلے گئے نجیہ مشورہ کرنے کے لیے کہ اب آئندہ کیا پروگرام ہوگا, کیا کریں. یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے بڑا دماغ لڑایا, بڑا سوچا, بڑے مشورے, کسی طریقے سے بنیامین کو چھڑایا جائے. باپ نے اگر پوچھا ایک کو 40 سال پہلے چھوڑ آئے تھے, ایک کو 40 سال بعد چھوڑ آئے, ایک بچہ دیا تھا اس کو بھی گنوا, ایک جوان دیا تھا اس کو بھی گنوا ہے, تو باپ کو کیا جواب دیں گے؟ اللہ قرآن ہم کو بتا رہا ہے قال کبیر, ان میں جو بڑا تھا نا, بڑا بھائی یہودا, یوسف علیہ السلام کی طرف نرم کوشش رکھتا تھا, اسی نے کہا یوسف کو قتل نہیں کرنا. اس نے کہا الم تعلموا ان اباکم قد اخذ علیکم موثقا من اللہ, کہ تم نہیں جانتے کہ تمہارے باپ نے تم سے اللہ کا پختہ عہد لیا ہے کہ تم یوسف کو ضرور لے کے آؤ گے. یہ وعدہ کیا ہے تم نے باپ سے. ایک تو تم اس وعدے میں جھوٹے پڑ رہے ہو,
اور دوسرے وَمِن قَبْلُ مَا فَرَّطْتُمْ فِي یوسف، جو یوسف کے بارے میں تم سے کوتاہی ہوئی ہے، یہی بہت بڑا جرم ہے۔ ان دو وجوہات کی بنا پہ فَلَنْ أَبْرَحَ الْأَرْضَ، میں مصر کی زمین کو نہیں چھوڑ سکتا، میں اب نہیں رکھتا، میں اسے نہیں کر سکتا۔ ہاں حتیٰ یأذن لی ابی، میرا باپ مجھے اجازت دے دے کنعان آ جب پھر آ سکتا ہوں، ورنہ میں نہیں چھوڑ سکتا۔ ایک دو باپ سے کیے گئے وعدے میں جھوٹے پڑ رہے ہو، ایک دوسرے کے ساتھ تم نے کیا کیا، تو بس اب تو میں یہی ہوں، میں نہیں جاؤں گا باپ کے پاس، باپ بلا لے اجازت دے آ جاؤں گا، ورنہ نہیں۔ یا دوسرا باپ دوسری بات، او یحکم اللہ لی، اللہ کو فیصلہ فرما دے، تو رستہ بنا دے، میں بھائی کو آزاد کرا لوں، چھڑا لوں، یا اللہ موت کا ہی فیصلہ، میں مر ہی جاؤں، میری سارے قصے ہی ختم ہو جائے۔ وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ، اور وہ سب سے بہتر فیصلے کرنے والا ہے۔ فیصلے اللہ کے ہیں، اللہ کے فیصلوں کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ تو یہ جو تھا وہ بڑا بیٹا، اس نے اپنے متعلق تو فیصلہ کر لیا، اور بھائیوں کو کیا کہا، ارجعوا الی ابیکم، جاؤ اپنے باپ کے پاس جاؤ، فقولوا یا ابانا ان ابنک سرق، باپ سے کیا کہو، ابا جی تیرے بیٹے نے چوری کی ہے۔ حالانکہ یوسف علیہ السلام بھائی یہ بھی کہہ سکتے تھے ہمارے بھائی نے چوری کی، کیا کہا، تیرے بیٹے نے چوری کی ہے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ ابا جی جس کے ساتھ اتنی محبت کرتا تھا، ہمارے ساتھ بھیجتا نہیں تھا، قسمیں اٹھا کے بھیجا، اس تیرے بیٹے نے چوری کی ہے۔ اس چوری کی وجہ سے بادشاہ نے اس کو اپنے پاس رکھ لیا ہے۔ باقی آپ مسئلہ وما شہدنا الا بما علمنا، ہاں ہم تو اسی بات کی گواہی دے سکتے ہیں جو بات ہمارے علم میں ہے۔ وما كنا للغیب حافظین، ہم غیب کی حفاظت نہیں، غیب کی باتوں کا ہم کو، غیب کی باتیں جاننے والا کون ہے؟ کہ غیر نبی کے بیٹے، کہ ہم غیب کی باتیں نہیں جانتے، غیب کی باتیں تو نہیں جانتے۔ اور اللہ قرآن بار بار یہ کہہ رہا ہے، 20واں پارہ ہے، قُل لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ، محبوب کہہ دو کہ جو آسمانوں میں ہے وہ بھی، جو زمین میں ہے وہ بھی غیب نہیں جانتے، الا اللہ، غیب کون جانتا ہے؟ زمین میں آسمانوں میں فرشتے ہیں، نبی ہیں، ولی ہیں، جو بھی ہیں، قرآن کہہ رہا ہے جو بھی آسمانوں میں ہیں، جو بھی زمین میں غیب نہیں جانتے، غیب کو کون جانتا ہے؟ ہاں اگر اللہ نبی ولی کو غیب کی بات بتلا دے پھر نبی ولی کو بھی غیب کی بات کا پتہ چل جاتا ہے۔ اگر اللہ نبی ولی کو غیب کی بات نہ بتلائے تو نبی ولی کو سامنے پڑی چیز کا پتہ نہیں چلتا۔ مریم صدیقہ، عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ، اس کو قرآن نے صدیقہ کہا ہے، اللہ کی ولیہ، اللہ والی۔ جبریل علیہ السلام انسانی شکل میں آتا ہے، یہ 16ویں پارے میں آئے گا واقعہ، انسانی شکل میں جبریل علیہ السلام مریم صدیقہ کے سامنے آ گئے۔ مریم صدیقہ ایک غیر مرد کو دیکھ کے اپنے سامنے گھبرا گئیں، ڈر گئیں، ڈر گئی ہے۔ مریم جو تو سمجھتی ہے وہ میں نہیں ہوں، میں اندر سے اور ہوں اور اوپر سے اور ہوں، میں نقلی بشر ہوں، اصلی بشر نہیں ہوں۔ قال انما انا رسول ربی کے لیے احب لکی غلاما زکیا، کہا میں تیرے رب کا رسول ہوں، میں بشر نہیں، انسان نہیں ہوں، میں جبریل ہوں، فرشتہ ہوں، تیرے رب کا رسول ہوں، اور تیرے رب کا پیغام لے کے آئے۔ تیرے رب کہتا ہے میں مریم کو پاکیزہ بیٹا تھا، پھر پتا چل رہا یہ تو انسان نہیں، تو سامنے فرشتہ انسانی شکل میں ہے، اللہ کی ولیہ ہے۔ بارے میں تو ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ پڑھ گیا ہے، فرشتے آئے تھے، ابراہیم علیہ السلام سامنے بیٹھے، مہمان بن کے بیٹھے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کو کیا سمجھا؟ انسان، مہمان، لیکن وہ کیا تھے؟ فرشتے تھے، نہیں پتہ چلا۔ وہی فرشتے لوط علیہ السلام کے پاس گئے، نوجوان لڑکوں کی شکل، سونے کپڑے پاک، اچھے کپڑے پاک، لیکن لوط علیہ السلام دیکھ کے ڈر گئے، غمگین ہوئے ان کی وجہ سے کیا ہوگا؟ ھذا یوم نصیبہ ہو، یہ بڑا سخت دن ہے لوگ، یہ سب اگر پتا ہوتا یہ فرشتے ہیں جن کی تباہی کے لیے انسان نہیں ہے، نوجوان لڑکے نہیں ہے، تو فرشتے ہیں، تو کبھی بھی یہ کہنے کی ضرورت نہیں تھی کہ ھذا یوم نصیب، سخت دن ہے، کبھی بھی نہ گھبراتے، پریشانی اس لیے ہو گئے کہ عالم الغیب، نبی بھی عالم الغیب، عالم الغیب کون ہے بھائیو؟ بات
دین نشین کر لیں، بٹھا لیں، آپ کو دھوکہ دیں گے لوگ، غلط معنی مفہوم بیان کر کے قرآن کے۔ نبی عالم الغیب کس کی ذات ہے؟ صرف اور صرف عالم الغیب بار بار پڑھتے ہیں قرآن کے، وہ جاننے والا ہے غیب چیز کو بھی اور ظاہر چیز کو، پوشیدہ چیز کو جاننے والا کون ہے؟ اللہ ہے، بار بار قرآن کے۔ ہاں اگر نبی ولی کو بندہ غیب کی بات بتلا پھر پتہ چل جاتا ہے۔ جب تک اللہ پاک نبی ولی غیب کی بات نہ بتلائے، نبی ولی کو سامنے پڑی چیز کا پتہ نہیں چلتا۔ اگر اللہ پاک اپنے نبی کو کوئی غیب کی بات بتلائے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ نبی عالم الغیب ہے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی عالم الغیب ہے، پھر وہی غیب کی خبریں ہمارے نبی نے کس کو بتلائی ہیں؟ صحابہ کرام کو۔ کیوں جی؟ اللہ پاک نے اپنے نبی کو غیب کی باتیں بتلائی ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ نبی عالم الغیب ہو گئے، اور اس سے نبی عالم الغیب ہوتا ہے تو پھر وہی غیب کی باتیں اللہ کے نبی نے کس کو بتلائی ہیں؟ کہ صحابہ کرام بھی عالم الغیب ہیں۔ صحابہ کرام نے وہ غیب جاتے تو تابعین کو بتلائی، تابعین بھی عالم الغیب ہوتے ہیں، تابعین نے تبع تابعین کو بتلائی کہ وہ بھی عالم الغیب ہیں۔ یہ باتیں برقوں میں سینوں میں چلتی چلتی یہ تو پوری ہمارے تک بھی آ گئی ہیں، پھر ہم سارے ہی عالم الغیب ہیں، تو آپ بعد میں آئیں گے ان کو بھی خبریں پہنچیں گی غیب کی۔ میرے بھائیو، اس طرح آدمی عالم الغیب نہیں بنتا کوئی بھی۔ عالم الغیب وہ ہوتا ہے جو اپنی طاقت سے، اپنی کوشش سے، اپنی ہمت سے غیب کی خبر جانے، وہ نبیوں کسی نے غیب کی باتیں بتلائی ہیں، اللہ نے غیب باتیں بتلائی۔ کوئی نبی کوئی ولی اپنی طاقت سے، اپنی قوت سے فل زور لگا کے، ٹیلے لگا کے غیب کی بات کو معلوم نہیں کر سکتا۔ نبی ولی غیب کی بات کو اس وقت پتہ چلے گا جب اللہ بتلائے گا، جب اللہ کی مرضی ہوگی، جب اللہ چاہے گا پھر پتہ چلے گا۔ میرے بھائیو، تو غیب کی بات ہی نہیں صرف یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے کس کی مرضی سے ہو رہا ہے، 14 طبقوں کائنات میں جتنا کام چل رہا ہے پورا نظام یہ کون چلا رہا ہے؟ اگر اللہ نہ چلائے یہ چلتے ہی نہیں، سورج نہیں آئے گا، چاند نہیں آئے گا، یہ روشنی ختم ہو جائے گی۔ قرآن میں ہے کہ زمین و آسمان کو اللہ نے تھام رکھا ہے، روک رکھا ہے کہ گر نہ جائیں، ادھر ادھر نہ ہو جائیں۔ اگر اللہ نہ روکے، نہ زمین اپنی جگہ قائم رہ سکتی، نہ آسمان اپنی جگہ رہ سکتا۔ یہ سب کس کی مرضی چل رہی ہے؟ جب اللہ چاہے گا ہر شے فنا ہو جائے گی۔ کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال، ہر شے فنا ہو جائے گی، باقی کون رہے گا؟ ویبقی وجہ رب کی ذات باقی رہے گی، باقی کوئی باقی نہیں رہے گا۔ اسی لیے اللہ پاک دن قیامت فرمائیں گے لمن الملک اليوم، آج کون بادشاہ ہے؟ آج کس کی بادشاہت ہے، کس کی حاکمیت ہے، کس کی سچ؟ کوئی نہیں بولے گا، کوئی نہیں بولے گا۔ اللہ کے دربار سے اعلان ہو للہ الواحد القہار، آج اللہ واحد قہار کی بادشاہت ہے، کوئی بادشاہ نہیں۔ قرآن بتلا رہا ہے بار بار بار، اسی لیے بد عقیدے بن گئے کہ عقیدے کہ لوگ قرآن سے دور، بلکہ قرآن سے دور کر دیے گئے، قرآن کو ٹھپ کے بند کر کے بس کسے رسالے کتابیں گائے یا بس چل پڑے۔ قرآن کو پڑھو، الحمدللہ پڑھ ہی رہے قرآن ہر روز، اللہ پاک کی توحید بیان ہو رہی ہے اللہ کے پاس۔ یہ نبی کے بیٹے کہہ رہے ہیں کہ ہمیں غیب کا کوئی نہیں پتا ابا جی۔ غیب کو کون جانتا ہے؟ اللہ ہی جانتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کافر آئے، 3 سوال کیے کہ حضرت صاحب یہ بتلاؤ روح کیا ہے، اصحاب کہف کتنے تھے، ذوالقرنین بادشاہ کون تھا؟ اللہ کے نبی فرمایا میں کل بتلا دوں گا۔ کل آ گئی، جبریل آئے، اللہ کے نبی کا یہ تھا کل کا جبریل آ جائے، جبریل سے پوچھ کے بتلا دوں گا۔ کل آ گئی، جبریل کوئی نہیں آیا، پھر کل آ گئی، پھر کوئی جبریل، پھر کل آ گئی، کافر شور مچا رہے ہیں کہ نبی ہوتا بتلا نہ دیتا، کل کا وعدہ کر کے کتنے دن ہو گئے؟ 15 دن کے بعد یا 18 دن کے۔ ہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے نبی جبریل میرے نبی کے پاس اب وحی لے کے نہیں جانا۔ اللہ کیوں؟ میرا نبی جو کہتا ہے کہ میں بتلا دوں گا، بتلائے نہیں، بتلائے میرے بغیر بتلا رہے تھے، میں بتلا دوں گا، کل بتلائے پھر بتلا رہی ہے کیوں نہیں بتلا رہی ہے؟ 18 دن 15 دن وحی نہیں آئی، 15 دن 18 دن کے بعد جبریل قرآن لے کے لا 15 لا تقولن لشیء انی فاعل ذلک غدا،
بابو یہ نہ کہا کرو کہ کل میں یہ کام کر دوں گا، انشاءاللہ کہا کرو اگر اللہ نے چاہا کام ہوگا، نہ چاہا تو نہیں ہو سکتا۔ یاد ہے میرے بھائی، اگر اللہ کے نبی عالم الغیب ہوتے تو بغیر جبریل کے، بغیر وحی کے کافروں کے سوالوں کے جواب دے دیتے، کیونکہ جو عالم الغیب ہوتا ہے اس کو ہر شے کا پتہ ہوتا ہے۔ اگر اللہ کے نبی ہر جگہ موجود ہوتے بغیر جبریل کے، بغیر وحی کے کافروں کے سوالوں کے جواب دے دیتے، جو ہر جگہ موجود ہوتا اس کو بھی ہر شے کا پتہ ہوتا ہے۔ اگر اللہ کے محبوب مختار کل ہوتے، کلی اختیار ہوتے، تو پھر بھی بغیر جبریل کے، وحی کے کافروں کے سوالوں کے جواب دے دیتے۔ جی جو مختار کل ہوتا ہے اس کو بھی ہر شے کا پتہ ہوتا ہے۔ اللہ کے محبوب کا بغیر جبریل کے وحی کے کافروں کے سوالوں کو جواب نہ دینا اس بات کی دلیل ہے کہ نہ اللہ کے نبی عالم الغیب ہیں، نہ ہر جگہ موجود ہیں، نہ مختار کل ہیں اور نہ مالک کل ہیں۔ میرے بھائیو، عالم الغیب بھی کون ہے؟ سب بولو سب۔ یہ اللہ کی صفت ہے، اس میں کوئی شریک نہیں اللہ پاک کا۔ عالم الغیب کون ہے؟ ہر جگہ موجود کون ہے؟ اللہ کی صفت ہے، کسی کی صفت نہیں ہے۔ مختار کل کون ہے؟ کل اختیار کس کو حاصل ہے؟ مالک کل کون ہے؟ یہ سب اللہ کی صفت ہے۔ تو بیٹے کہہ رہے ہیں کہ ابا جی اگر ہمیں پتا ہوتا بنیامین چوری کرے گا، پکڑا جائے گا، ہمیں پریشان ہونا پڑے گا، ہم بنیامین کو لے کے نہ جاتے، یا ہمیں پتا ہوتا کہ ہمارے ہی بتلایا ہوا قانون ہم پہ ہی استعمال ہوگا۔ یہ تو نہیں کہا تھا نا، ہمارے ہاں چور کو مالک کی غلام 1 سال تک مالک کے غلام بن کے رہنا پڑتا ہے، وہی قانون ان پہ استعمال ہو گیا۔ اگر ہمیں پتا ہوتا ہمارا قانون بتلایا ہم پہ استعمال ہوگا، ہم یہ بتلاتے ہیں چور کی سزا کیا ہے؟ خود ہی بات کر کے خود ہی پکڑے گئے، اپنی بات میں آپ ہی آ گئے اور بھائی کو پکڑوا دیا۔ میرے بھائیوں، حالات جو ہے، وقت جو ہے وہ بدلتا رہتا ہے۔ پہلے یوسف علیہ السلام کے بھائی خوش تھے، یوسف علیہ السلام پریشان تھے، بنیامین پریشان ہے، اور اب کیا ہے؟ بھائی پریشان ہے، یوسف علیہ السلام خوش ہیں، بھائی خوش ہے۔ اللہ ہم کو بھائی دنیا اور آخرت میں خوش رکھے، اللہ ہم سب کو دنیا اور آخرت میں راضی رکھے، اللہ بھی ہم سے راضی ہو، اللہ کی توفیق۔ کہا انہوں نے اگر چوری کی ہے، بنیامین نے فقط سارا کا چوری کی ہے اس کے بھائی نے، اس سے پہلے اثر رہا یوسف بن نفسی پر چھپایا اس کو یوسف نے نفس میں دیا لہم نے اظہار کیا اس کو واسطے کے قال انتم شر مکان کا یوسف علیہ السلام تم کرتے میں برے ہو، واللہ اعلم ما تصفون، اور اللہ زیادہ جانتا ہے جو تم بیان کرتے ہو۔ قالوا یا ایھا العزیز، کہا انہوں نے یعنی بھائیوں نے، اے عزیز، ان لہ ابا شیخا کبیرا، بے شک اس کا باپ جو بنیامین کا بہت بوڑھا ہے، فقل احاطنا مکان، اس کی جگہ ہم میں سے کسی کو روک لے، انا نراک من المحسنین، ہم دیکھتے ہیں تجھ کو نیکی کرنے والوں کو۔ قال معاذ اللہ، قال صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان ناخذ الا من وجدنا متاعنا عندنا، ہم تو اسی کو روکیں گے جس کے پاس سے ہمارا مال سامان برآمد ہوا ہے، انا اذا لظالمون، اگر ہم نے اس کے علاوہ کسی اور کو روک لیا ہم ظالم بن جائیں گے۔ فلما استيئسوا منه خلصوا نجيا، جب نا امید ہو گئے یوسف سے، خلصوا علیحدہ ہوئے نجیہ بچنے کے لیے۔ قال کبیر، ان کے بڑے نے کہا لم تعلم، کہ تم نہیں جانتے، ان اباکم قد اخذ علیکم موثقا من اللہ، کہ تم سے تمہارے باپ نے اللہ کا پختہ عہد لیا ہے، ومن قبل ما فرطتم فی یوسف، اس سے پہلے یوسف کے بارے میں تم سے کوتاہی ہوئی ہے۔ لن ابرح الارض، میں ہرگز نہیں چھوڑ سکتا مصر کی زمین کو، حتی یأذن لی ابی، یہاں تک کہ میرا باپ مجھے اجازت دے، او یحکم اللہ، یا اللہ کو فیصلہ کر لے میرے لیے، وہو خیر الحاکمین، اور وہ بہتر فیصلے کرنے والا ہے۔ ارجعوا الی ابیکم، لوٹ جاؤ اپنے باپ کی طرف، قولوا، بس کہو تم یا ابا ہے ہمارے باپ، ان ابنک سرق، تیرے بیٹے نے چوری کی ہے، وما شہدنا الا بما علمنا، اور نہیں ہم گواہی دے سکتے مگر اس کی جو ہمارے علم میں ہے، وما كنا للغیب حافظین، اور ہم غیب کی حفاظت کرنے والے نہیں ہیں۔ جزاکم اللہ خیر۔